الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمدارات الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا وسهلا حتى إذا رأى انتهك حد من حدود الله كان أشد الناس. وبوب البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وقال الله تعالى وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى وليجدوا فيكم غلظة. وقال الله تعالى أشداء ولا الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سمحا سهلا إذا اقتضى وإذا باع وإذا اشترى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بیکنا تراشید در مجلسی برنجد دلی ہوشمند بسی. اے آنکھ ہمار رحمت مہدات قدیری، باران سے مت بہر سے مت ابر متیری،
قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور مکرم سامعین، قرآن شریف کی مختلف آیات میں نے تلاوت کی ہے اور ان کی مناسبت سے مختلف احادیث کے کچھ حصے بھی پیش کیے ہیں۔ آج اس موضوع پر کلام کرنا ہے کہ حسن خلق کس چیز کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق جس کا درس اسلام دیتا ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیونکہ دو مسئلے کبھی کبھی آپس میں متصادم ہوتے ہیں، ایک انتظام اور دوسرا اکرام۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ آپس میں ٹکرتے ہیں، اس ٹکراؤ اور تصادم کو شریعت کی نظر میں دور کرنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ ایک عنوان ہے اور ایک روشن باب ہے کہ اسلام نے بہترین اخلاق، لوگوں کے ساتھ بہت اعلی اور بہترین سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، آفاقی تبلیغ میں اور زبردست دعوت اللہ میں روشنی کا مینار جو ثابت ہوا ہے وہ اسلام کے زرین اور گراں قدر اخلاق ہے۔ قرآن کریم نے ایسے موقع پر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کہ حضرت آپ بہت نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو پھر لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے، یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ اور یہ اس موقع پہ کہا گیا ہے جہاں پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے مشورہ کرو۔ اور یہ مضمون اس وقت آیا ہے جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے خلاف ہوا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو درہ میں 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں بٹھائے گئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ یہ دیکھ کر کہ فتح ہو گئی یا نیچے اتر آئے، تو اس پر صحابہ کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، نقصان بھی ہو گیا بہت، لیکن حضرت کو تسلی دی کہ آپ مشاورت اور ان کی تکریم اور تعظیم برقرار رکھیں۔ اللہ نے آپ کو بڑے اونچے اخلاق دیے ہیں۔ سورۃ قلم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، حضرت اخلاق آپ کے بڑے عالی ہیں، بڑے شان والے اخلاق۔ اخلاق سے تو زندگی بنتی ہے،
اخلاق کے تمام کونوں کی جب آپ تشریح کر لیں گے تو اس شخص کی زندگی کا احاطہ ہو جائے گا. گھر میں کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہے، معاملات کیسے کرتا ہے، دوستی میں کیسا ہے، انتقام میں کیسا ہے، ناراضگی کی صورت میں کیسا ہے، اپنا حق مانگنے میں کیسا ہے، دوسروں کے حق ادا کرنے میں کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، دوسروں کی اولاد کے ساتھ کس طرح ہے، یہ پوری زندگی بن رہی ہے. اب جب آپ نے کسی کے اخلاق کی تشریح شروع کر دی تو اس کی پوری زندگی کا احاطہ ہو جائے گا. سورت یونس میں، قرآن کریم سورت یونس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کافروں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس نبوت کے دعوے سے پہلے بھی میں تمہارے ہاں خاصا وقت گزار چکا ہوں. 40 سال گزار چکا ہوں. 40 سال سے تم مجھے جانتے ہو، 40 سال سے میں تمہیں جانتا ہوں، 40 سال سے میں تمہارے سامنے پلا بڑا ہوں، 40 سال سے میرے معاملات، میرے اقوال، میرا کردار، میرا گفتار، میری حیات، میری صحت، بیماری، آمد رفت، خرید فروخت، تعلقات، آنا جانا، یہ سب 40 سالہ مکے کی زندگی ہے. اور اہل مکہ کو کہا جاتا ہے کہ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے. 40 سال میں تو تم ایک اعتراض نہیں کر سکے، بلکہ اس کے نتیجے میں کفر کی زبان سے مشرکین نے آپ کو 2 لقب دیے تھے، ایک امین اور دوسرا صادق. انسان کی انسانیت کو جب آپ خلاصہ کریں گے، یہ تو میں نے تشریح سی کی نا، اس کو خلاصہ کر لے تو 2 چیزیں نکل آئے گی، اقوال اور افعال. اقوال جب درست ہو تو اس کو صادق کہتے ہیں، اور افعال جب ٹھیک ہو تو اس کو امین کہتے ہیں. سر سے پاؤں تک یہ انسان، انگوٹھے سے لے کے کوپڑی تک جب آپ چیک کریں گے تو 2 چیزیں پکڑیں گے نا، ماذا یقول، اقوال کیسے ہیں، وماذا یصنع، کرتوت کیسے ہے. تو اقوال میں تو آپ صادق ثابت ہوئے اور افعال میں آپ امین ثابت ہوئے. یا رب صلی وسلم علیہ. اور کہا کن کو کہا جا رہا ہے؟ کفار کو، جو آپ کے جانی دشمن تھے، مشرکین کو، جو آپ کو حرم نہیں آنے دے رہے تھے، جو آپ کے مذہب اور دین سے تصادم کر رہے تھے. اللہ نے ان سے کہا کہ اس نبی کی زندگی پر کوئی اعتراض رہا ہے تو وہ کیسے کہے؟ وہی تو امین و صادق کہتے تھے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اس نبوت و رسالت کے دعوے سے پہلے 40 سال زندگی تم میں گزار چکا ہوں. اتنی عقل نہیں ہے کہ 40 سال تک ایک جھوٹ نہیں بولا، ایک غلط کام نہیں کیا، 40 سال بعد بولنے لگا تو وہ بھی اللہ پر. افلا تعقلون، اے لوگوں تم میں عقل نہیں ہے. اللہ. اور اس زندگی کو تفسیر اور حدیث کی زبان میں کہتے ہیں زندگی قبل النبوت، نبوت سے پہلے. نبی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کے ہاں نبی ہوتا ہے اور تمام صلاحیتیں ان کو عطا ہو چکی ہوتی ہے، لیکن فریضے کی ذمہ داری، منصب کی سپردگی ایک عمر آتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے، اور وہ ہے 40 سال کی زندگی. تو جب 63 میں سے 40 سال زندگی پہلے کی گزر گئی تو 23 سال رہ گئی نا.
تو پورے عالم کی ہدایت کا کام 23 سال میں ہوا، اس لیے کہ عمارت مضبوط تھی، 40 سالہ زندگی محکم تھی بالکل. اور مضبوط اور محکم زندگی وہ ہوتی ہے جس کے اقوال میں صدق ہو اور جن کے افعال میں امانت ہو، دیانت ہو. اور یہ اعزاز اللہ نے آپ کو مشرکین سے بھی دلوایا ہے. والفضل ما شہدت به الاعداء، کمال تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لے. بادشاہ روم کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین پیش ہوئے تھے. اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ خط مبارک بھی پہنچ گیا تھا. بادشاہ روم حیران رہ گیا کہ مشرکین شکایات لے کے گئے ہیں اور حضرت کا خط ان کے نام آئے ہیں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے دنیا کی رسوائی سے، آخرت کے عذاب سے. اسلم تسلم. انما ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں خالص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ نے انکار کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسم الْيَرِيسِيِّينَ، تو نہ ماننے والوں کا سارا گناہ آپ کی گردن ہوگا. یہ خط ہے نبی کا، بادشاہ روم کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے. وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اے اہل کتاب، یہ توحید کا مسئلہ تو آپ کا اور ہمارا مشترک تھا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. نبی آتے ہی ہیں مسئلے توحید کے لیے، تو توحید میں بھی تم ہم سے اختلاف کرتے ہو. تو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ کیا اپنی عبادت کرانی تھی انہوں نے؟ اللہ. بادشاہ روم بڑا سمجھدار تھا، عالم تھا. بخاری شریف میں ہے وہ اپنے وقت کا جس طرح بادشاہ تھا روم کا، اتنا عالم بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا عالم تھا مذہبی عیسویت کا. اس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، صحابہ کرام حضرت دہیہ کو دور بٹھایا، خط لے کے گئے، خط میز پہ رکھا، اور ابو سفیان جو اس وقت کافر تھا اس کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور اس کو کہا میں آپ سے نبی مدعی کے بارے میں سوالات کرتا ہوں، مجھے جوابات دے دو. اور لوگوں کو اس لیے کھڑا کیا ابو سفیان کی برادری کے کہ اگر یہ جھوٹ بولے نا تو یہ نوٹ کر لیں گے کہ دربار روم میں جا کے جھوٹ بولتے تھے. جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، کسی کا باپ ہو یا بیٹا ہو، جھوٹا نہیں بچتا ہے. اگر باپ بھی کسی کا ہے تو بیٹا سمجھ لیتا ہے کہ ابا جی جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ اتنا جرم میں کسی کے لیے معاف نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا افسر، خفا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. تو ایک دن اس کا بیٹا مجھے کہتا ہے یار میرا بڑا جی چاہتا ہے آپ کی دعوت کروں، مگر کیسے کروں؟ تو وہ بڑا افسر جو تھا وہ اتنی بڑی داڑھی رکھا ہے، بڑا ماشاءاللہ، دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. مجھے بڑی ہنسی آئی، میں چپ ہو گیا. میں اگر سوال دوسرا کرتا تو ننگا ہو رہا تھا. وہ ظاہر بات ہے کہ وہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمائی غلط ہے، آپ کی دعوت نہیں ہو سکتی. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت ہی ہو، بس آمد و رفت کافی ہے نا، ہمارا اور آپ کا آنا جانا یہ کافی ہے. تو وہ مجھے بعد میں کہتے باپ کی یہ بیٹے کو ذرا سمجھاؤ میرا. میں نے کہا وہ سمجھا ہوا ہے، اس سے زیادہ سمجھانے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے. جتنا علم شریعت مقدسہ کا ہے وہ اس کو حاصل ہے، اس کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری کمائی غلط ہے. غلط چیز عالم کو نہیں کہہ سکتا. اس کی اقتداء میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. خوشی ہوئی بہت زیادہ کہ یا اللہ اندھیرے سے روشنی نکلتی اور رات سے دن پیدا ہوتا ہے
اور کافر سے مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اپنے نظام کا خود مالک و مختار ہے. مطلب میرا یہ کہ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے معاف نہیں ہوتا. کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ وہ غلط کرے اور پردہ رہ گیا، یہی رسوا ہو جائے گا. اگر یہی نہیں تو آخرت تو ہے ہی برحق، وہاں کیسے بچے گا؟ دیکھیں قرآن کی ایک آیت کو. حضرت ابراہیم دعا کرتے اللہ کے حضور، ایک خلیل زمانہ، رب لا تخزنی یوم یبعثون، خدایا جس دن آپ بندوں کو قبروں سے کھڑا کریں گے مجھے رسوا نہ فرما. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. جھوٹ اور غلط کام ان دونوں کے لیے کیے جاتے ہیں، یا اولاد کے لیے یا مال کے لیے. تو چوٹ لگا دی ان پر کہ دونوں بیکار ہو جائے گا. تو کام کیا چیز آئے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو خدا کے حضور پیش ہوا توحید والے دل کے ساتھ. قلب سلیم تابعین سے تفسیر نقل ہے روح المانی میں اور مبہمات میں کہ اس سے مراد ہے وہ دل جس میں اللہ کی توحید اور نبی کی سنت ہو. کیونکہ قرآن کریم سورۃ بقرہ دوسرے رکوع میں ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق، کفر اور شرک کی بیماری ہے. یہ قلب مریض ہوا. تو قلب سلیم ہے وہ دل جس میں نفاق نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو. چاہتے سب ہے کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. اقبال کو سمجھ آ گیا ہوگا تب تو شعر کا ہے. قلب سلیم کے بغیر وہاں گزارا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اور پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں میں توحید و سنت کی سلامتی پیدا فرمائے. تو معلوم ہو کہ قیامت کے دن رسوائی بڑی خطرناک چیز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے لیے اللہ نے اعزاز میں کہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا. صحابہ کے لیے شرف و اعزاز. یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا. والذین آمنوا معہ، جو لوگ حضرت پر ایمان لائے. اس کے بعد صحابہ پہ اعتراض کہاں جائے رہے؟ صحابہ کو نبی کے مرتبے میں رکھ کے بیان فرمایا کہ نبی اور صحابہ دونوں کو رسوا نہیں ہونا دوں گا. نبی پر دین آیا ہے اور صحابہ نے پہنچایا ہے. صحابہ داغدار ہو گئے تو نبوت کی عمارت متزلزل ہو گئی. جیسے نبی سے اعتماد اٹھ گیا تو الوہیت کا عقیدہ کسی کے بھی سلامت نہیں رہے گا. اللہ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. تو دنیا کے اندر زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اقوال میں صدق ہو اور اس کے افعال میں امانت اور دیانت ہو. اللہ درباری روم میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور یہ سوال اس نے کیا کہ وہ نبی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا ہے. کہا وہ خیانت کرتا ہے؟ کہا کبھی بھی نہیں کرتا. عہد توڑتا ہے؟ کبھی بھی نہیں توڑتا. کہتا کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اور شرک سے منع کرتا ہے سختی سے. 10 12 13 سوالات ہیں. اخیر میں ہرقل نے کہا کہ یہ نبی برحق معلوم ہو رہا، اور ایک دن آئے گا کہ جس جگہ آج میری حکومت ہے یہی اس کی جگہ ہوگی، اور اگر مجھے اس تک پہنچنا نصیب ہوا تو میں ان کے پیر دھو لوں گا.
یہ توریت میں اور انجیل میں بڑوں کا ادب لکھا ہوا تھا. اب بھی بعض ملکوں میں جب مہمان آ جاتا ہے تو لوگ سب سے پہلے ان کو بٹھا کے پیر دھو لیتے ہیں، کیونکہ چل چل کے مہمان آتے تھے، پیر گردآلود ہو چکے ہوتے ہیں. اسی سے پر پیروں پر ہاتھ رکھنا اور پیروں کے بوسہ لینا آگے آگے بڑھتے چلے گئے. جس چیز کے اندر بھی شریعت کی رہنمائی وقت پر نہ ہو تو تماشا بن جاتا ہے. وہ ایک قوم کی عادت تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا اور دسترخوان پر کھانا لگاتے تو ایک ایک ڈنڈا بھی ساتھ رکھتے تھے جگہ جگہ، ہر مہمان کے لیے ایک ڈنڈا. مہمان بڑے حیران ہو گئے، بھائی یہ سوٹے کائی کے لیے رکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ چلا آیا ہے. بزرگوں میں سے کوئی باقی ہے؟ ہاں، اس گاؤں میں ایک ہے جو 100 سال کا ہے، اس سے پوچھتے ہیں. اس نے کہا یہ لوگ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ بڑے بڑے ڈنڈے رکھتے ہیں فی مہمان، یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ ڈنڈے نہیں ہیں، یہ ہم مسواک رکھتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے اگر منہ صاف کرنا ہو تو تازی مسواک موجود ہے، ادب ہے. انہوں نے کہا مسواک تو ہر شخص خود کر کے آتا ہے، میزبان کیا مہمان کو مسواک دے رہے ہیں؟ اس نے کہا بزرگوں سے یہی سننے میں آیا ہے. تو اس سے پوچھا گیا آپ کا بھی کوئی بزرگ ہے جس سے ہم پتہ کریں؟ اس نے کہا فلاں بستی میں ایک شاید مل جائے، بس جلدی پہنچو مرنے والا ہے، کیونکہ اس کا وقت کافی ہو گیا. اس زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی، دنیا کے تقاضے جب کم ہو تو عمر زیادہ ہوتی ہے، اور تقاضۂ دنیا جب بڑھتے ہیں فکر و غم تو پھر عمر ختم ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. اس کے پاس پہنچ گئے. اس سے کہا حضرت جی یہ کھانے کے ساتھ ہر مہمان کو ایک مسواک رکھتے؟ مسواک نہیں، دانتوں کا خلال، یہ ہماری عادت ہوتی تھی. تو خلال سے مسواک بنی، مسواک سے ڈنڈا بن گیا، اور ڈنڈے سے آگے جا کے پھر سرکنڈا بن گیا. یہ دنیا کا حال ہے. جب بھی دین کی رہنمائی اور روشنی ان کو پوری نہ ملے تو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. بزرگان دین کے ہاں مسئلہ بیان کرنے سے پہلے خوش آوازی سے تلاوت ہوتی تھی، اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کبھی کبھی نعت بھی پڑھی جاتی تھی سنت کے مطابق حدود شرع میں. رفتہ رفتہ لوگ نعتیں پڑھتے تھے اور جمع نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دیا. کچھ عرصہ گزر گیا تو تالیاں بجانے سے بھی کام نہیں بنا، تو پھر طبلہ میدان میں آیا. جب طبلہ بھی غیر مؤثر ہو گیا تو اس کے ساتھ دف آ گیا، اور اس کے ساتھ چنگل آیا، اور رباب آیا، سرندی آئی، سب چیزیں آئی، اور اس کا نام رکھ دیا بزرگان دین کی قوالی. یہ بزرگان دین کیسے ہوئے جو شریعت کے سامنے ڈما میں بجائے؟ اسلام کی عظمت اور بزرگی کی جگہ مسجد ہے. مسجد کی کون سی رکعت اور کس عبادت کا ایک حصہ طبلے بجانا ہے اور دف بجانے ہیں؟ علماء دین کو اس واسطے انبیاء کے وارثین اور جانشین فرمایا کہ امت کے اندر زمانے کے گزرنے سے جو فساد آئے گا یہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اس وجہ سے انعام ملا ہے. عالم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ حالات کے مطابق چلے، عالم دین اس کو کہتے ہیں کہ حالات کو دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرے. اور یہ فرق ہے اہل دنیا اور اہل دین میں. اگر رنگ ڈھنگ عالم کا بھی ہے لیکن دنیا کا غلبہ ہو گیا تو پھر وہ کسی منکر کو، کسی ناجائز کو
ناجائز نہیں کہہ سکے گا. دنیا غالب آ گئی. دنیا سے ڈرتی ہے. اور اگر دنیا کا آدمی بھی ہے، عوام ہے، صرف مسئلہ سن چکا ہے اور سمجھ چکا ہے اور اس کا دین غالب آ گیا تو اس کو اللہ جرأت دے دیتا ہے اور وہ بڑے بڑے منکرات اور ناجائز کاموں کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک نوجوان نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہی ہے اور تمام قسم کے ناجائز کام اس پہ دکھائی دے رہے ہیں، میں اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا لے سکتے. کہا والدین بے ادبی نہ سمجھے. میں نے کہا والدین ٹیلی ویژن کے حق میں ہے. کہا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ فاسق والدین کے فسق میں ساتھ نہیں دیا جائے. ماں باپ جو شریعت کی حدیں توڑ رہے ہیں ان میں ساتھ نہ دینا. سورت عنکبوت کے میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یہ تو ہم نے بتایا. ان کے ہاں تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کسی کلچر میں چھوڑ آتے ہیں کہ اب ان کے کسی کو ناخن نہ مارے، کسی کو مار نہ ڈالے. ان کا دماغ کام نہیں کرتا. کفر کے ملکوں میں ایسی بڑی جگہ بنی ہے جہاں بڈھوں کو اور خطرناک افراد کو سمجھ کر مان لیتے ہیں. اللہ فرماتے یہ تو میں نے کمال سلوک کا ثبوت دیا ہے اور ان کو تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر یہ کوشش کرے کہ میرے مقابلے میں آپ سے کوئی گناہ کرا دے فَلَا تُطِعْهُمَا. ان کی بات نہ ماننا. سورت عنکبوت 21واں پارہ. یا رب اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. میرے پاس سب لوٹ کے آؤ گے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. میں بتا دوں گا تم کو تمہارے تمام اعمال کا. اور آگے سنو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے. وہاں تو نیک لوگ تو انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، ان میں شامل ہوگا. تو دیکھو دو جماعتیں پیش ہوئی، نافرمان ماں باپ اور فرمان بردار بیٹا. شریعت کے نافرمان والدین اور شریعت کا تابعدار بیٹا. تو اللہ فرماتے اس بیٹے کو ان سے ہٹا کر ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو میرے پسندیدہ لوگ. اتنی سخت سزا ماں باپ کو دی. صرف تنبورے کا ایک طرف سنتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا حق ہے، ہمارا بڑا ادب ہے. آپ کا حق اور ادب سر آنکھوں پر، مگر آپ پر شریعت لاگو ہے. اور آیت نازل کس موقع پر ہوئی؟ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے قسم کھائی لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد. نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی. جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی، کھلے دھوپ میں، سخت گرمی میں، جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے. دین کے خلاف ان کا ایکشن دیکھنے کا ہوتا ہے بہت. اور جب دہشت گردوں میں، غلط لوگوں میں قتل و غارت گری کے رکن بنتے ہیں وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اگر مسجد میں تھوڑی دیر ہو جائے تو ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ مسجد میں میرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ مسجد میں آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، ایمان سیکھ رہا ہے، آپ کا احترام سیکھ رہا ہے. مسجد میں اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہاں ٹیلی فون کرے ذرا، وہ نام نوٹ کرتے کہ آپ کون بول رہے ہو، کہاں سے بول رہے ہو.
وہ جو مولی اور گاجروں کی طرح کاٹے جاتے ہیں نا، ان میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ اخبار میں نہیں ہے کہ ایک لڑکی نے ملیر میں یاروں کے ساتھ مل کر پورے خاندان کو قتل کرا ہے۔ دین کی طرف نہ لانے کی سزائے اللہ دن دگنی دکھا رہا ہے۔ عقل ہونا چاہیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں بڑے غمگین۔ حضرت جی عجیب صورتحال پیش آ گئی ہے، والدہ اتنی سخت برہم ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساس معاملہ ہے، اللہ کو فیصلہ کرنے دے۔ حساس معاملہ ہے، اللہ کو فیصلہ کرنے دے، کیونکہ آپ سمجھ گئے بفراست نبوت کہ اتنے اہم مسئلے میں ضرور قرآن نازل ہوگا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماں باپ ہمارے خلاف کوئی بات کہے تو مت مانے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ عنکبوت کی، یہ جو میں نے پڑھی 8ویں آیت ہے، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 8، تو حضرت سعد گئے اور اپنی والدہ کو کہا کہ اللہ تعالی نے میری تسلی بھیج دی، اب اگر آپ 100 مرتبہ جیے اور 100 مرتبہ مرے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تطعہما، نافرمان و سرکش ماں باپ کی نہ مان، یہ تجھ سے بے دینی کروا رہا ہے۔ پہلے اپنا ایمان شریعت پر بحال کر لے اور شریعت کے حدود کی حفاظت کر لے، پھر کہے کہ ہم ماں باپ ہیں۔ ایک جوا باز باپ کیسے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھے؟ ایک شرابی کس طرح اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ داڑھی نہ رکھے؟ ایک بے پردہ پھرنے والی عورت کو کیا حق ہے جو اپنے بیٹے کو کہے جی آپ سر نہ ڈکے ہو، یہ کیا مولیوں کے کپڑے پہن رہے ہیں؟ وہ تو خود شریعت کے سرکش اور باغی ہے۔ شریعت کا کوئی ہوتا تو ان پہ چھرا رکھ لیتا۔ اگر شریعت کا قانون نافذ ہوتا تو شریعت کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے وعید اور سخت سزائیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے۔ صرف ایک بات لیے، ہمارا بڑا حق ہے، ہمارا حق کا خیال، آپ کے اوپر جو خدا کا حق ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ نے یہود کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ ان میں خباثت اس لیے آئی، کچھ دین مانتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہے اور کچھ دین نہیں مانتے ہیں جس سے ان پر دباؤ پڑتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر نہیں مانتا، ظہر پڑھتا ہے عصر اور مغرب کا قائل نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ ذرا سے اور باتیں تو چھوڑو، ایمان ختم ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پورے دین سے تو شیطان روکتا ہے نا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا بالکل جانا پہچانا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی سے کون نہ واقف؟ ہر شخص کو پتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کو کیسی سزا دلوائی، اور حضرت آدم و حوا سے اس کی شرارت کی وجہ سے جنتی لباس اتر گیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے شیطان کی مت مانو، اس نے تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے ہیں۔ توبہ توبہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کے آئے ہیں۔ اس کامل دین میں ایک زرین باب ہے بہترین اخلاق کا۔
اور اس اخلاق کا نام اللہ نے رکھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگو، او مسلمانوں، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ حضرت جی کی زندگی میں ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ 13 سال تک تو آپ نے مشرکین کے ساتھ گزارا کیا، اوہو تکلیفیں سہی، بڑی بڑی پریشانیاں برداشت فرمائی، اور جب صحابہ شکایت کرتے تو حضرت فرماتے آپ سے پہلے لوگوں کو اس سے بھی بڑی تکلیفیں پہنچی، انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ہماری بھی مدد ہوگی۔ ابو بکر صدیق جیسے عظیمت اور استقلال کا پہاڑ 2 مرتبہ مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ چھوڑا تو ابن دغنہ لے آیا، دوبارہ جب چھوڑا تو حضرت نے کہا کہ جانا نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے۔ حالات اتنے خراب کہ اب حضرت کو بھی جانا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا الصحبہ، حضرت ساتھ رہنا، آپ نے فرمایا الصحبہ، ساتھ ہی رہو گے۔ اور چند دنوں میں حکم آیا، بالکل دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے گھر صبح و شام جاتے تھے، اس دن دوپہر کو تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ یہ جو لوگ ساتھ ہیں ان کو ایک طرف کر دے، تو انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی اسماء و عائشہ ہے جو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ حضرت جی نے فرمایا کہ حکم آیا ہے ہجرت کا، اور آج رات کو یہاں سے نکلنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے وہ چلے گئے تھے کہیں؟ وہ نہیں رہے تھے، کہیں چلے گئے؟ آج کل لوگوں میں غیرت بہت زیادہ ہے، چھٹیاں ہو رہی ہے تو ویزے لے لے کے امریکہ جا رہا ہے، دبے غیرت کو سیڑا کیا زغیرتی اشناد کو مرا ہوا۔ کون سا امریکہ جس نے اسلامی ملک ذبح کیا ہے؟ کون سا امریکہ جس نے تہیہ کیا ہے کہ افغانستان کے بعد پاکستان کو ختم کر کے چھوڑوں گا؟ اس امریکے میں سیر سپاٹے کے لیے آپ جاتے ہیں، تفریح وہاں کریں گے جس کا چھرا پورے عالم اسلام پر لہرا رہا ہے، پورے عالم اسلام پر۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہاں ہے وہ مسلمان جن میں خدا کے دشمنوں کے خلاف زبردست غیرت ہوتی؟ اب پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعائیں قنوت نازلہ اور ہماری دعائیں کیوں نہیں چلتی۔ ہماری صفوں میں ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں جو دعا میں ہمارے ساتھ ہے، اصلاً بش کا آدمی ہے۔ وہ ایمان اور غیرت ہوتی بھوکے مر جاتے، لیکن اس ملک پہ قدم نہ رکھتے جس ملک نے پورے اسلام کو اپنی لونڈی بنا کے رکھا ہے۔ غیرت ایمان کا حصہ ہے، اور جب غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کا کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، خالص عیاش و فحاش ہے۔ وہ ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کہتے یا اللہ امریکہ کو ذلیل فرما، وہ کہتے آمین، یعنی ابھی گرین کارڈ ملنے والے ہو، جانے والا ہوں، بس آ رہا ہوں، بش بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، ادھر ویسے نماز پڑھنے آیا ہوں، اصل بیٹا آپ کا ہوں۔ خدا کی قسم علم غیب نہیں ہے، ورنہ ان کو صفوں سے نکالنا تھا کہ تمہارے دل میں اس ملک کی محبت و عقیدت ہے جس نے ہمارے ایک اسلامی بھائی کو ہماری آنکھوں کے سامنے 4 ٹکڑے کیا ہے، جہاں نہتے مسلمانوں پر بمباریاں ہو رہی ہے، اور 300 400 بچے اور عورتوں کی لاشیں روڈوں پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، توبہ توبہ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو دینی غیرت دے اور ان کو وہ
ہوش دے جس کی وجہ سے یہ کم از کم آنے والی زندگی میں کفار سے بچ سکے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بڑی نور کی زندگی تھی اور بڑی خیر و عافیت کی زندگی تھی. حضرت ان کے ہاں 40 سال تو امین و صادق کہلائے. یہ اب کیا ہوا ہے کہ حضرت کو 13 سال میں مجبور کیا کہ نکل جائے یہاں سے، کیونکہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی سزا آپ کے بھائیوں کو ملی. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی سزا آپ کو مل رہی ہے. اور آپ کے دینی مدرسوں اور مسجدوں میں امریکہ کے اعلی کار آ کر کے ان کے ارکان چیکنگ کرتے ہیں. یہ اس مسئلے کی سزا ہے. مسئلہ ہے کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، شرک بالکل نہ کرنا. یہود مشرک عزیر علیہ السلام کا شرک کرتے ہیں. عیسائی مشرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، قرآن کہتا ہے. وہی اس مسئلے کی سزا ہے. اور کلنٹن نے تقریر میں کہا ہے کہ میں جدہ گیا ہوں، وہاں میں نے امام کعبہ سے ملاقات کی، اور میں مصر گیا ہوں، میں نے شیخ الازہر سے ملاقات کی. یہ لوگ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں. ایک عقیدے کی تبلیغ اور دوسرا جہاد کا جذبہ. جب تک لکھا ہوا اخبار کے پورے مکمل مستند رپورٹ میرے پاس موجود ہے، پورا جذبہ، اس وقت تک ان کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی. تو جب اسلام نام ہی عقیدے کا ہے، بالفاظ دیگر وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ان کا اسلام یہ چھوڑ نہ دے اس وقت تک ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک ان میں عقیدے کی تبلیغ ہے اور دوسرا ان میں جہاد کا جذبہ ہے. اس وجہ سے ان مسلمانوں کے ساتھ گزارا کبھی نہیں ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس مشینری کے لیڈر ہیں. کیا مسلمان ملک پر حملے سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا تھا کہ اس نے کہا صلیبی جنگ کا آغاز ہوا ہے؟ صلیبی جنگ تو اس کو کہتے ہیں جس میں عیسائی مسلمانوں کو ختم کرنے کا تہیہ کر لے، اس کو صلیبی جنگ کہتے ہیں. وہ غیرت اور وہ ایمان کہاں ہے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں مسلمانانہ زندگی بسر کرے، اور اسی غیرت اور جذبے سے ہی میدان حشر میں مغفرت ہوگی. دنیا ختم ہو جائے گی، امریکہ جیسے بڑے بڑے ختم ہو چکے، یہ بھی ختم ہوگا، لیکن مسلمانوں کی یہ پس ہمتی یہ اللہ تعالی کے ہاں موجود ہے، اور یہ موجود رہے گی اور اس کی سزا ان کو ملے گی. مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے. میں تو ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو جانتے ہیں اور اس کے باوجود اسلام پر چھرا چلاتے ہیں. وہ مشہور زمانہ منصور حلاج، ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں، اس کے عجیب عجیب بیانات تھے اور عجیب عجیب باتیں تھیں. علماء اس سے تنگ آ گئے. بادشاہ نے حکم کر لیا کہ بھئی اس کو قتل کر دے. تو اس کو پتھر مار رہے تھے. اس زمانے کے جو بڑے بزرگ تھے، سید الطائفہ، سید الاولیاء، شیخ شبلی، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، انہوں نے بھی ایک پتھر مارا. تو اس نے یک دم کا اف اف، وہ بڑی بڑی تکلیف ہوئی. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، سب لوگ مار رہے ہیں. اس نے کہا سب مار رہے ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں. شبلی سے کہا آپ کو معاف نہیں کروں گا، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، پھر بھی مجھے مار رہے ہیں آپ. سید الاولیاء شیخ شبلی ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ بس میری توبہ ہے. تو
تو جو جانتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لے کہ کیا جواب اللہ کے حضور دیں گے. وہ امریکہ سے تو لیلن نہارن علمن عملن ہر طرح مسلمانوں کے ذہنی اور ظاہری باطنی جنگ ہے. اس کے حق میں ایک لمحے کے لیے نرم گوشہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یقیناً مسلمان مادے میں کمزور ہے. انہوں نے وہ مواد پیدا نہیں کیا جو کفر کا مقابلہ کرے، اور اللہ کے ہاں اس جرم کے بھی مسلمان مجرم ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ ساری طاقت پیدا کرنی تھی جو کافروں کو ڈرا سکے. پاکستان کے عظیم فقی اور مفتیوں کے سرتاج حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مفتی اعظم اسلام، وہ فرماتے تھے اس زمانے میں کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم نہ بنانے کے جرم میں پورا عالم اسلام مجرم ہے. یہ بنانا ضروری تھا، اور حضرت کے اس فتوے کے بعد گزشتہ حکمرانوں نے کوشش کر کے بنوایا، جس کو ہمارے ماسٹر صاحب نے نیو یارک سے تالا لگوایا. قصہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی مدد فرمائے اور ان کو ایمان کی غیرت اور جذبہ نصیب فرمائے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتے، مسلمان انتہا پسند نہیں ہو سکتے. یہی الزامات اور یہی تہمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ پر مشرکین لگاتے تھے، اس لیے ان کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور فرمایا. کہ جی یہ اپنے مذہب میں بہت ٹائٹ ہے اور یہ دوسروں سے نفرت پوری کرتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ہاں رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ جتنے الزامات آج مسلمانوں کو دیے جا رہے ان میں سے ایک الزام بھی جدید نہیں ہے، یہ سب کے سب قدیم ہے، لیکن لوگ اپنی تاریخ سے غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی تبلیغ شروع فرمائی تو عرب کے دستور کے مطابق آپ نے تمام قبائل کے بڑے لوگوں کی دعوت کی. اہم بات کرنی تھی تو سب معززین جب جمع ہوں گے تو خورد و نوش بھی آداب میں سے مجلس کے آداب ہے. سب قبائل کے لوگ آ گئے، امین و صادق نے دعوت کی. دستور یہ ہے کہ جب معزز لوگ کئی کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کوئی کام کوئی خدمت. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ کوئی کام کوئی خدمت. آپ نے اٹھ کر تقریر کی اور فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ ایمان لاؤ. انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم پرانے طور طریقے نہیں چھوڑیں گے، وہ کفر و شرک. اس مجلس میں حضرت علی بھی موجود تھے، نوجوان تھے، کم سن تھے. علی المرتضی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں ساتھ دوں گا. اب تو مشرکین ہنس پڑے. مشرکین نے کہا قبائل کے سرداران انکار کر رہے ہیں، بنو عبد المطلب کا ایک بچہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت نے اس وقت ایک بات کہی ہے، وہ آپ کو آج جمعے میں سبق دے رہا ہوں. حضرت نے ان سے کہا کہ اس کا مجھے حکم تھا تو میں نے کیا ہے. وَأَمَّا النَّصْرُ فَيَنْصُرُنِيَ اللَّهُ، جہاں تک مدد کا تعلق ہے وہ اللہ میری کرے گا، مجھے قبائل کی ضرورت نہیں.
بالکل آپ نے دعوت میں یہ اعلان کیا کہ مجھے مخلوق کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں. میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے جو پیغام بھیجنا اس کو پوری دنیا تک پہنچاؤں گا. لیکن نبوت کا صبر و تحمل 13 سال مکمل ہو گئے وہیں پر مکہ اور کعبہ شریف چھوڑنا پڑا. لیکن کیا حضرت نے منہ مبارک سے ایک دفعہ فرمایا کہ خدایا وہ تیری مدد کب آ رہی ہے؟ اب تو کعبہ بھی چھوٹ رہا ہے، مکہ بھی چھوٹ رہا ہے. آج ہمارے لوگ رو رہے ہیں نا، ان کو جلدی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ عقیدہ کہاں ہے. اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے تو انہوں نے ہجرت جانے سے انکار فرمایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، وہ مدد کہاں ہے؟ نہیں، وعدہ ہوا ہے جو نبی نے اللہ کی طرف سے کہا وہ ہو کے رہے گا، اب ہو یا دیر سے ہو لیکن ہوگا وہی. اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور پورا عالم اسلام قیامت تک رہے گا اور کفار مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے. ہم اس ایمان میں کمی برداشت نہیں کرتے، نہ اس میں کوئی تخفیف جانتے ہیں. حضرت نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ جانے کے دوسرے سال ہی آپ کو اجازت مل گئی کہ مارے، لگائے پٹائی. اب 13 سال وہ، 2 سال یہ، 15 سال ہو گئے. طاقت پوری ہو گئی. اب تک لڑنے کی اجازت نہیں تھی. جہاد کے فتوے دینے والوں کو جہاد کا ماحول سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاد صرف جنگ کرنے کو نہیں کہتے، جہاد مسلمان قوم کے ذہنی تعمیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں پیش ہونا بھی ہے، مسلمانوں میں پیسہ خرچ کرنا بھی ہے، مسلمانوں میں اپنی اولاد اور خاندانوں کو کٹوانے کا جذبہ بھی ہے. لیکن ایک جذبے کی اب بھی کمی ہے کہ جیسی نفرت ہونا چاہیے اللہ کے دشمنوں سے، اس میں کمی نظر آ رہی ہے. جگہ جگہ کمی نظر آ رہی ہے. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ہمارے لوگ عجیب ہے، کہتے ہیں اسلام نے تو بڑے اچھے اخلاق سکھائے ہیں نا. اگر آپ کسی کو کہے کہ سر ڈھکے، یہ نا مولانا صاحب بڑی سختی کرتے ہیں اور ان کے نمازی بھی. اگر آپ کہیں داڑھی رکھ لے، یہ جی بغیر داڑھی کے بھی تو مسلمان ہوتا ہے، بغیر قمیض شلوار پہنے بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن ایسے کوئی بیٹھتا نہیں. قمیض بھی اتار کے رکھ دے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے، صحت مند نہیں کرے گا. آداب زندگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اخلاق کے معنی ہیں شریعت کے حدود کے مطابق لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو کہنا نہیں چاہتے کہ جی وہ آپ کو بد اخلاق کہہ دے گا، یہ کوئی اخلاق ہے؟ اس کو یہ کہہ دینا کہ بھائی 5 نمازیں فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، ایک نماز تو کیا 1 رکعت کی کمی برداشت نہیں ہے، یہ اخلاق ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اوہو، حضرت نے نماز پڑھائی اور جیسے ہی نماز ختم ہو گئی ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، نیت باندھی. حضرت عمر اٹھے اور اس کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ. بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کے فرضوں میں اور سنتوں میں فرق نہیں رہا. وہ جو اٹھ کھڑا ہو گیا تھا، وہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا تھا یا کسی اور کی پڑھ رہا تھا؟ اور اس نماز میں اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا ترانہ ہے یا نہیں؟ لیکن طریقہ یہ نہیں ہے، غلط طریقہ تھا. تو حضرت نے دیکھ کے کیا، یا عمر
اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے جیسے آپ نے دین کو سلامت رکھنے کا تہیہ کیا ہے. غلط طریقے سے نماز پڑھنے والے کو حضرت عمر پیٹ رہے ہیں اور مسجد نبوی میں نبی کی موجودگی میں بٹھا رہا ہے. استغفر اللہ. اور حضرت جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اعلان کرتے تھے دائیں اور بائیں کہ صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، اور پھر صحابہ کو بھیج دیتے تھے صفوں کو دیکھنے کے لیے، جو پیچھے ہے آگے ہو جاؤ، جو آگے ہے پیچھے ہو جاؤ. یہ اخلاق کا کمال تھا. اور صفوں کو درست نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے. اخلاق وہ ہے جو نبی کر لے. اور حضرت نے جو اعلان کیا کہ بڑے لوگ آگے آئیں اور چھوٹے پیچھے جائیں، چھوٹے بچے، اب بچوں کو اگلی صفوں میں لانا یہ اخلاق کے خلاف ہے. اخلاق وہ ہے جو نبی نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. چاروں ائمہ متفق ہے، احادیث بھری پڑی ہے. لیلنی اولو الاحلام منکم والنہی. بڑے لوگ جن کی بڑائی ہو، ایسا نہ ہو کہ ہو بڑا اور ابھی بچہ بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ پہلی صف میں نہ آئیں. پہلی صف ان کے لیے رہنے دیں جن کی نشانیاں پوری ہے. اور یہ عین اخلاق ہے. مسند احمد میں ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی بزرگ کو، کسی محترم کو اگلی صف میں لے آیا کہ حضرت آپ کھڑے ہو جائے، آپ بزرگ ہیں، آپ داڑھی والے، خود پیچھے ہو گیا، اس پیچھے ہونے والے کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. مسند احمد کی صحیح حدیث باحوالہ موجود ہے میرے پاس، سند و صفحہ موجود ہے. اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جب نماز پڑھے اور ویسے بھی تو شلوار کے 5 ٹخنوں سے اوپر ہو. ایک تہذیب کا مسئلہ ہے. مرد اور عورت کا فرق ہے. عورت کو حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھکے اور مرد کو حکم ہے کہ ٹخنے کھولے. اور حضرت فرماتے ہیں صحیح مسلم اور دیگر کتب معتبرہ کی حدیث میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں ہونے دے گا. خرید و فروخت میں جھوٹ بولنے والا، احسانات جتلانے والا، اور مرد ہو کر کے شلوار کے 5 نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے. آپ حدیث میں فرماتے ہیں لا حق للازار فی الکعبین. کوئی حق نہیں آپ کو کہ شلوار کے 5 ٹخنوں سے نیچے کرے. نبی کے الفاظ دے کے آپ. ترمذی، بخاری، شمائل. لوگ پوچھتے ہیں کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ کیا 5 ڈھک کر کے نماز نہیں ہوتی؟ پیغمبر سے پوچھو ذرا. کتاب اللباس ابو داؤد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. ایک شخص آیا، نماز پڑھی اور السلام علیکم، حضرت کو سلام کیا، فرمایا واپس جاؤ، وضو بھی کر لو، نماز بھی دوبارہ پڑھو. وہ چلا گیا، وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، ختم کر کے السلام علیکم. چلو وضو کر کے آؤ اور نماز بھی پڑھ لو. نہ تو نے وضو کیا نہ تیری نماز ہوئی. اللہ نبی پر کتنا بڑا اعتماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلا گیا، پھر وضو پورا، پھر نماز سے فارغ ہو کیا آ کے بیٹھ گیا، رو پڑا. حضرت اس سے اچھی نماز تو آتی نہیں، یہی میری نماز ہے جو میں پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس میں کیا غلطی ہے. حضرت فرماتے ہیں صلیتا، آپ کی نماز تو آپ نے پڑھی، ولیکن اسبلت ازارکا، ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے 5 میں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ. اللہ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے 5 سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہو. یہ
وہی حکم سر کے ڈھکنے کا ہے جو ٹخنے نہ ڈھکنے کا ہے. یہ آداب ڈھکنا ہے، وہ آداب نہ ڈھکنے کا. یہ اوپر کے احکام، وہ نچلے حصے کے احکام. نبی نے اپنی پوری زندگی میں بغیر حج اور عمرے کے احرام کی حالت کے، جس میں سر ڈھکنا منع ہے، کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں پڑھی. اس لیے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ عین اخلاق کریمہ اور اخلاق جلیلہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، پیٹ پھاڑا گیا ہے، آنتڑیاں باہر پڑی ہے. طبیب نے نبیذ اور دودھ پلا کے کہہ دیا، یا امیر المومنین اوصے، امیر المومنین وصیت فرما لے، وقت کم ہے. حضرت عمر مضبوط آدمی، ٹیک لگا ہوا ہے، پیچھے تکیہ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے. اس دوران صہیب رومی آئے. ہائے ہائے، حضرت عمر کو دیکھا کہ جن کی ہیبت عدل اور اسلام کی غیرت سے کفار کے درباروں میں لرزہ تاری رہتا تھا، ان کا پیٹ زخمی ہے، اوپر چادر ڈلا ہوا ہے، آنتڑیاں نیچے پڑی ہوئی ہے. دیکھ کے تو صہیب رومی سے دیکھا نہیں گیا، چیخ چیخ کے رو پڑے. اور رونے میں حضرت عمر کو تسلی دے رہے کہ ایمان لائے تو کمال کے ساتھ لائے، اور حضرت کے ساتھ ہوئے تو خوش کر کے رخصت کر لیا، اور خلیفہ بنے تو انصاف اور عدل کی نہریں جاری کر دی. حضرت عمر نے کہا کہ صرف یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی بغیر باس پرس اور پوچھ گچھ کے معاف فرما دے، اور کچھ نہیں چاہیے. جب حضرت صہیب روانہ ہو گئے، فریاد کر کے رو دو کہ مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، مناقب عمر میں. جب روانہ ہونے لگے تو حضرت صہیب کے پانچے نیچے تھے، ٹخنے ڈھکے تھے. تعال الی ابن اخی، او بتیجے واپس آ جاؤ. قریب آیا. ارفع ثوبک، کپڑا اوپر کر لو. فإنه اتقى لربک، اس سے اللہ خوش ہوگا. وانقى لثوبک، کپڑا بھی پاک صاف رہے. میں کہتا ہوں لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں آج. عمر کی تبلیغ دے کے آنتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہے، اور پورے مدینے میں نہیں، عالم اسلام میں ماتم ہے. علماء نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام کے کمر پر جو چھرا گونپا گیا وہ قتل عمر ہے، عمر کی شہادت ہے. اور حدیث میں اشارہ ہے کہ ایک دیوار کھڑی ہے حفاظت کی، جب وہ دیوار توڑ دی جائے گی اس کے بعد فتنے بہت ہوں گے، اور وہ دیوار حضرت عمر مراد ہے، بخاری میں ہے. لیکن اس دوران میں حضرت عمر ایک مستحب کی تبلیغ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ دھوئے بغیر شروع کرے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ غیروں کا لباس اور نمازیوں کا لباس ایک سمجھتے ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیسے اسلام ہے آپ کا؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو دینی جذبہ اور درد و غم نصیب فرمائے. یہ سب مسائل دین کے ہیں، اور دین کا تحفظ مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے. اللہ جل جلالہ اپنے احسان اور مہربانی سے کمال دین مسلمانوں کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما.
مسلمان بیماروں کو، پریشان حالوں کو صحت اور امداد نصیب فرما۔ جن ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستان اور قرب و جوار کے اسلامی ملک، یا اللہ ان میں آرام و راحت کے فیصلے فرما۔ اللہ مسلمانوں کی اپنی غیب کے خزانوں سے نصرت و امداد فرما۔ اللہ کفر کے یلغار اور طاقت کو اپنی طاقت سے تس نس فرما۔ اللہ ان کے تکبر و غرور کو خاک میں ملا، ان کے پلانٹس اور ایٹم نیست و نابود فرما۔ ان کے مقابلے میں عالم اسلام کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق رفیق فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے قبول فرما، جو پریشان حال ہے امداد و دستگیری فرما، جو ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ ہمارے حاجی پایو جان مرحوم کے بڑے بھائی حاجی ولی جان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ جن ملکوں میں مسلمان مارے جا رہے ہیں اللہ شہداء و سعداء ثابت فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائی، چیچنیا اور بوسنیا اور الجزائر میں اسلامی غلبہ قائم فرمائے، افغانستان میں پھر اعلی اقتدار اسلامی قائم فرمائے، پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے کی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہاں کے اقتدار اعلی بھی اللہ رجال صالحین و کاملین کو نصیب فرمائے، اغیار اور ان کے گماشتہوں سے یا اللہ ملک و ملت کی عزت و ناموس محفوظ فرما، اللہ آخرت کی خوشیاں بکمال عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا چاہیے؟ نہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا منع ہے۔ جنازے کے بعد دعا کو فقہا منع فرماتے ہیں۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134 پر ہے، وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَعُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ۔ جنازے کے بعد پھر دعا نہ کرے، ہاں قبر پر جا کر بے شک تدفین کے بعد دعا سنت ہے۔ ایک جامع مسجد میں عشاء کے وقت امام صاحب موجود نہیں تھے، نمازیوں نے مؤذن کی توجہ دلائی کہ اذان نہیں ہوئی، اذان دے دو، لیکن اس نے کہا کہ ارد گرد کی مسجدوں میں اذان ہو گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر مؤذن نے نماز پڑھائی۔ سوال یہ کہ کیا مؤذن کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ ہر مسجد میں اذان سنت موقدہ ہے، وہ مؤذن کاذب ہے اور جھوٹا ہے، اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ شریعت کا تمسخر اڑاتا ہے۔ کچھ لوگ پہلی اور دوسری صف میں جگہ رکھ کر چلے جاتے، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، لیکن اگر صفیں کھڑی ہوتے وقت تک وہ لوگ نہیں آئے تو ان کی جگہ ختم کر دی جائے اور کوئی کھڑا ہو جائے۔ کیا لکھا ہے؟ مچھلی کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ ہر مچھلی جائز ہے یا کچھ حرام بھی ہے؟ جس کو مچھلی کہیں گے وہ جائز ہوگی، جھینگا مچھلی نہیں ہے اس لیے وہ ناجائز ہے، وہ ایک سرطان قسم کا جانور ہے، بچھو نما، اور فقہ حنفی کے مطابق حرام ناجائز ہے۔ صرف مکروہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ فقی الہند اور ولی الہند دیوبندیوں کے شیخ المشائخ مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں حرام ناجائز کے لفظ لکھے۔ حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ تمہیں اور کوئی بات نہیں نظر آتی؟ ہر جمعہ یہی پوچھتے ہو۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک مجلس میں دے تو تینوں طلاق واقع ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے بیوی مغلظ ہے، یعنی ناجائز ہو جائے گی۔ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ فتح القدیر کے علاوہ اور کسی کتاب میں بھی امام صاحب سب کتابوں میں یہی ہے کہ مبتدی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50 پر ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ بدعتیوں کی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدع۔ شرح عمدۃ الرعایہ کے اندر بھی علامہ علی القاری نے لکھا ہے کہ بدعتیوں کی مسجد میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر گھر میں صرف بچے اور عورتیں ہوں تو ان کو مقتدی بنا کر جماعت کرا سکتے ہیں،
بشرطے کہ محلے کی جماعت ہو چکی ہو. جب تک وہ جماعت نہیں ہوئی ہے پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے مکروہ ہے. جاوید کے معنی ہمیشگی. مچھلی کی کون کون سی اقسام حرام ہے؟ مچھلی سب حلال ہے، چھوٹی بڑی مچھلی ہونا ضروری ہے. نکاح پڑھانے کا شرعی حق کس کا ہوتا ہے؟ لڑکے والوں کا یا پھر لڑکی والوں کا؟ نیز یہ بتائے کہ نکاح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی پہلے ایجاب قبول یا پھر خطبہ؟ نہیں، پہلے خطبہ پھر ایجاب قبول. حدیث شریف میں ہے کہ خطبہ پڑھ لے ثم یتکلم بالحاجہ. باقی نکاح خوان دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. لڑکے والے لڑکی والوں کو اجازت دے، لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ دے، کوئی ایسی بات نہیں. عام طور پر جدھر لڑکی ہوتی ہے ادھر نکاح منعقد کیا جاتا ہے، تو پھر وہیں سے عالم دین آتے ہیں، اور اگر یہیں سے چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. آپ نے ایک دفعہ مونچے قطرنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ نفل ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے امام اعظم کے نزدیک. نہیں، مکروہ ہے. نہیں، غلط. صحیح بات یہ ہے کہ مونچے مونڈنا بلیڈ یا اسرے سے منع ہے، اور چھوٹی کرنا یعنی کتروانا کینچی سے یہ سنت طریقہ ہے. جو روایت ابو ہریرہ سے ہو گئی تو کیا ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو؟ جی ہاں، جب صحیح سند ہو تب. صحابہ کی تمام روایات صحیح ہے، مسئلہ اسانید کا ہے. حنفی مسلک میں 3 طلاق اگر ایک ہی وقت میں حنفی کی بات نہ کرے، چاروں امام متفق ہے، اس طرح جھوٹے ہو جاؤ گے بالکل. چاروں ائمہ چاروں فقہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ 3 طلاق ایک لفظ ہے، 3 لفظوں سے ایک مجلس میں عمر بھر میں 3 حیضوں میں 1 حیض میں جس طرح بھی دے دیجیے، طہر میں 3 ہی ہوگی. 3 کو ایک سمجھنا یہود و نصارہ کی سازش ہے. جو لوگ اسلامی شاعر باللہ کی تعریف اور نبی کی حمد وغیرہ گانوں کے مزار پر لگا سکتے یا نہیں؟ غلط ہے. میرے ہمزلف جن کو جبرن نوکری سے فارغ کیا گیا، گھر والوں کو واحد کفیل پریشانی ہے، جناب سے التماس ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین انتظام فرمائیں. رات کے وقت مرد لوگ سورت یاسین اور خواتین سورت واقعہ پڑھتی رہا کریں، اور کثرت سے استغفار و آیت کریمہ پڑھے، جلدی مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر جھکائے اس کا سر گدھے کے سر دیا؟ صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم ابو داؤد کی. عرض یہ کہ جو لوگ جمعے کی تقریر میں سے پہلے آتے ہیں ان سب کو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا یا ان میں سے بعض جو پہلے آئے ہوں؟ ہاں، جو سب سے پہلے آئے ان کو اونٹ کے برابر، جو اس کے بعد آئے گائے کے برابر، جو اس کے بعد آئے بیڑ کے برابر، جو اس کے بعد آئے مرغی کے برابر، جو اس کے بعد آ جائے انڈے کے برابر. جو خطبے کے وقت آئے ان کو انڈے کے چھلکے پکڑوائے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر لیتے، اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا ہے. میں نے ایک مولوی کا بیان سنا، میں نے اس کو کہا کہ جہاد کے دوران کفار کی عورتوں سے زنا کرنا جائز ہے. توبہ استغفر اللہ، غلط ہے. زنا کبھی بھی جائز نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے اور وہ شخص کو کوئی حکم کرے تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ حضرت کا ارشاد تو سر آنکھوں پر، لیکن یہ شخص ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات نوٹ کر چکا ہو، اس لیے خواب کو شریعت کے ترازو میں دیکھنا ہوگا. اگر شریعت کے موافق ہو تو بہت اچھا، ورنہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. خفاجی نے نسیم الریاض فی شرح الشفاء للقاضی ایاز جلد 4 صفحہ 162 پہ لکھا ہے لأن الرائی غیر ضابط، خواب دیکھنے والے کو پورا یاد نہیں رہتا. معلوم یہ کرنا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر اللہ کے ولی تھے یا نہیں. یہ نیک لوگ ہیں سب کے سب، کوئی شک نہیں. بزرگان دین نیک لوگ ہیں. رضا خانی علی بیدی سعید کا ترجمہ یوں کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ رضا خانیوں کے ترجمے غلط و جھوٹے ہیں. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے. مودودی صاحب کی تصنیفات میں انبیاء اور صحابہ کے خلاف مواد موجود ہے، اس لیے علماء نے ان کو پسند نہیں کیا ہے. میرے 6 سال ہو گئے کہ میں لفظ حفظ کر رہا ہوں اور قرآن یاد نہیں ہوتا. عمر بھر یاد کرتے رہے، کیا حرج ہے؟ ثواب تو پورا ملے گا. ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے. ٹیلی فون پر نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح کی اطلاع ہو سکتی ہے. اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق بما گواہوں کے یہاں ہے، یہ اطلاع اس کو مل گئی کہ آپ کا نکاح منعقد ہو گیا. وہ بھی کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے قبول کیا ہے، اب نکاح منعقد ہو گیا.
اس مجلس پر اکتفا کر کے اگر وہ وہاں ہاں کر لے اس سے نکاح نہیں ہوگا. ایک عورت اپنے خاوند کو اپنا مہر معاف کرے اور کسی اختلاف کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آئے تو باہر واپس لے سکتی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ جب واقعی معاف ہو گئی دوبارہ نہیں لے سکتی. ہم کراچی سے باہر دیہات میں رہتے اور ہمارے مسجد میں کوئی مستقل امام نہیں. محلے کا ایک آدمی ہمیں نماز پڑھاتا ہے جبکہ وہ عالم نہیں، لیکن 2-3 صورتیں اس کو یاد ہے. وضع قطع شرع کے موافق ہے. کیا اب وقت مجبوری ہماری نماز کے پیچھے ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. بہت لوگوں سنا ہے کہ آن حضرت کو سبز لباس بہت پسند تھا اور جنت کا لباس بھی سبز ہے. دنیا کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مقتدر فرد سے ہرا لباس ثابت نہیں ہے. رہ گئی جنت کی بات تو وہاں تو شراب بھی پلائی جائے گی اور وہاں پر تو مردوں کو کنگن پہنایا جائے گا اور ریشم کے کپڑے ہوں گے قرآن کریم میں. اس لیے جنت سے استدلال ٹھیک نہیں ہے. دنیا کے اندر ہرا لباس پہننا مرد ہو کر کے یہ جہنمیوں کی نشانی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات غلطی سے کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، ایسا شخص کافر مرتد واجب القتل ہے. سجدہ سہو میں تحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر دوبارہ سجدہ کیا جاتا ہے جو کہ سجدہ سہو کہلاتے. کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ حدیث صحیح میں موجود ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. امام کے پیچھے ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھیں گے آپ. مسجد حرام مسجد نبوی میں قضا نمازیں پڑھنا منع ہے؟ نہیں، لوگوں کے سامنے منع ہے. بے شک پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس انتظار میں کہ وہاں جا کے پڑھوں گا یہ غلط طریقہ ہے. جتنا جلدی ہو سکے پڑھنا چاہیے. ایک شخص کی پہلی بیوی زندہ ہو اور اس کی اولاد بھی ہو تو اس کی دوسری بہن یعنی سالی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، ایک وقت میں ایسی 2 عورتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک شخص سے اس کی پہلی بیوی زندہ ہے اور اس کے 2 بچے، اس نے اپنی سالی کے ساتھ نکاح کیا ہو، توبہ، نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے. بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح ایسا حرام ہے جیسے اپنی بہن سے کوئی نکاح کر لے. صرف اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، ایسی 2 عورتیں کہ اگر ان میں سے ایک مرد سمجھا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. وہ دونوں کسی ایک شخص کے پاس ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. کاروبار میں قرض کی ادائیگی کی پریشانی ہے، کوئی ایسی دعا بتائے. سورۃ یاسین واقعہ رات کو پڑھا کرے، کثرت سے استغفار پڑھے. ایک دعا ایک حدیث میں فجر و مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہو، دوسری حدیث میں فجر و عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہو. اختیار ہے، جس طرح چاہو کرو. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہو اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا جائے تو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی بشرطے کہ اس کو حفظ برقرار رہا ہو؟ دیکھا گیا کہ مجرم حافظ بھول جاتا ہے. روزگار میں رکاوٹ ہے اور مالی پریشانی ہے، جناب سے استدعا ہے کہ رکاوٹ دور ہونے سے کاروبار جانے کے لیے دعا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آسان فرمائے. آپ کثرت سے استغفار کریں. نماز میں بہت سے لوگ رفع یدین کرتے ہیں، آپ سے اس کے اسلامی طریقہ. پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین بالاتفاق سنت ہے، اس کے بعد رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، متروک ہے. صحابہ کرام سے شخص پہ ناراض ہوتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدونہ میں لکھتے ہیں کہ احادیث الرفع کلھا ضعیفہ. پہلی تکبیر کے بعد بقیہ رفع یدین کی تمام احادیث واجب الترک اور ضعیف ہے. میرے والد کو ڈاکٹر نے نیچے اترنے سے منع کیا تو کیا میں اور میرے والد صاحب گھر میں جماعت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی وعید میں کوئی حدیث ہے؟ حدیث شریف میں بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور شیطان پیتا ہے. کیا صرف ایجاب و قبول بغیر نکاح کے نکاح منعقد ہی یا منعقد ہو جاتا ہے؟ ایجاب و قبول تو ہو لازمی ہے، خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ سنت ہے. مغرب کی نماز میں آخری رکعت پوری ملی، آخری 2 رکعت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ 1 رکعت پڑھ کر کے سورت والی قاعدہ کر لے پہلا، پھر کھڑے ہو جائے اور دوسری رکعت بھی سورت والی پڑھ لے اور آخری قاعدہ کر لے. آنکھیں بند کرنا جائز یعنی نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. صلاۃ اشراق اگر کوئی گھر پر پڑھ سکتا ہے، زیادہ ثواب یہ کہ انتظار کر کے مسجد میں پڑھے. رضا خانی مذہب کے مصنف سعید قادری نے بدعتی بریلیت اختیار کی ہے. اگر ایسا ہے تو چلو ان کا آدمی اور ان کا مذہب لکھا ہے تو یہ ہمارے لیے اور مستند بات ہو گئی.
ویسے یہاں سے چپنے کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، وہ آج کل میں یہی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ سے خطاب بھی کریں گے۔ صلاۃ اوابین 4 رکعت یا 6 رکعت؟ صلاۃ اوابین 6 رکعت ہے۔ ابن الحمام محقق نے اجازت دی ہے کہ 2 سنتوں سمیت پڑھی جائے، لیکن جمہور محدثین و فقہا کہتے ہیں سوا رکعت المغرب، مغرب کی 2 سنتوں کے علاوہ 6 پڑھی جائے گی۔ حاتم طائی اور عالیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ حاتم طائی تو کافر گزرا ہے، اس کا نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، عالیہ نام رکھ سکتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بلندی کے نام منع ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ مجھے سرخ رنگ کا شربت پیش کر رہی ہے، میں نے اس کو پیا، پھر اس نے اسی شیشے کی گلاس میں پانی پیش کیا جو کہ اس کا ذائقہ پانی کے مقابلے میں اور تھا۔ مطلب یہ کہ والدہ کی آپ سے محبت بھی ہے اور کچھ معاملات میں سادگی بھی ہے، آپ کو اس سے فیض ہے اور دعائیں مل رہی ہے۔ فاتحہ خلف الامام عند شافی فرض ہے یا نہیں؟ امام شافی کے ہاں فرض ہو یا نہ ہو، ہمارے مذہب میں امام کی اقتداء میں فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ فاتحہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کی کتاب فضائل اعمال کی اکثر احادیث صحیح و غلط کہتے ہیں، وہ معتبر کتاب ہے۔ ہمارے علاقے میں تعزیت سے قبل بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، نہیں بات کر سکتے، لیکن تعزیت میں جا کے تعزیت کی باتیں مناسب ہیں۔ علماء دین اس بارے میں کہ ایک دن بکر مسجد میں آیا تو دیکھا کہ امام موجود نہیں تو زید امامت کے لیے آگے ہوا۔ بکر کو معلوم تھا کہ زید کا وضو کسی وجہ سے درست نہیں ہے اور بکر نے انفراداً نیت کر لی، مطابق زید کا کیا تو کیا نہیں، ایسے صورت میں تو بکر زیادہ جہنم جانے کا لائق ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ امام بے وضو ہے اور تمام مسلمانوں کی نماز برباد ہو رہی ہے اور یہ خالی اپنی نیت کرتا ہے، یہ اس نیت کی وجہ سے بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس کو روک لیتا کہ آپ کا وضو نہیں، ورنہ نمازیوں کو بتاتا کہ بھئی یہ شخص بے وضو ہے۔ کیا عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہے؟ مکروہ ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کا۔ اگر میں ایک عدد ٹی وی خریدا اپنے بچوں کے لیے اور مجھے موت آ پکڑے تو کیا میرے مرنے کے بعد میرے اعمال نامے میں، آپ کے اعمال نامے میں بچو اور سام کے علاوہ قبر کے اندر کتے چھوڑے جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے اپنے گھر پر بازار بنا کر کے گناہ کا بازار بنا کے گئے ہیں۔ آپ کی قبر ایسی آگ سے بھری جائے گی کہ ایسی کوئی اور قبر نہیں بھری گئی ہوگی۔ کیا جمعے کے دن کے لیے موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دعا نہ کرے، اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ ایمان پر شہادت کی موت نصیب فرما۔ میرے بھتیجے کو 2 سال کی عمر سے برس کی بیماری ہے، بہت پریشانی، اللہ پریشانی دور فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے میں فرق اور فضیلت، سمجھنے والے درجے میں اونچے ہیں اور نہ سمجھنے والے کم ہیں۔ زور کی نماز میں 5 منٹ رہ جائے تو پہلے میں سنتیں پڑھنی چاہیے یا تحیۃ الوضو؟ نہیں، سنت موقدہ پڑھی جائے۔ اب پانی کی ٹینکی میں چوہا گر جائے تو زندہ نکال دیا جائے تو پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، احتیاطاً کچھ پانی پھینکا جائے اور باقی جب جانور اندر مرا نہیں ہے تو نجاست طاری نہیں ہے۔ گزشتہ شب جمعے کو مدنی مسجد تبلیغی مرکز میں تبلیغی جماعت کے ہفتواری اجتماع میں مولانا محمد احمد باولپوری نے جنگ حنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جنگ میں اللہ نے آن حضرت صدیق اکبر کا ساتھ چھوڑ دیا اور جب ہی صحابہ کرام اس جنگ میں مارے گئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا محمد احمد صاحب کو اللہ تعالی ہدایت دے، ان کی بیشتر باتیں غلط ہیں اور ان کا موضوع اور ان کا عنوان تقریباً خلاف شرع ہوتا ہے۔ احادیث کے مطابق امام مہدی کے ساتھ جو فوج کی پیشنگوئی کی گئی ہے، کیا وہ وجود میں آ چکی ہے؟ کچھ ہری پگڑی والے تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ دجال کے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی کے لوگ بھی کئی ہوں گے، انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ اہل حق سب کے سب امام مہدی کے لوگ ہیں۔ ہم شام کو فٹ بال کھیلتے اور ہمارے ساتھ ایک قادیانی اور چند شیعہ بھی ہوتے ہیں، ہم پہلے اس کا بائیکاٹ کر چکے تھے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، یوں وہ اپنے تعلقات سے لڑکوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بہرحال اگر وہ مسلمان ہو رہا ہے تو بہت اچھا، اور اگر وہ نقصان کر رہا ہے تو بچنا ضروری ہے۔ خدمت کے اس پرفتن دور میں الحمدللہ قرآن پاک جو ایک عظیم کتاب ہے، اس کو عام کرنے کے لیے کراچی شہر میں محفل قرآن منعقد ہو رہی، ماشاءاللہ قرآن حضرات اپنی تلاوت سے لوگوں کو مستفید لوگوں کو
جذبہ بھی بڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ دلی وابستگی بھی ہوتی ہے۔ میری آپ کی خدمت عرض ہے کہ مدرسہ نہیں، ہمارے ہاں اس قسم کے وہ مجلس سے نہیں ہوتی ہے، یہ مجلس ایسے بازاری لوگوں کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ قاری آیا، وہ قاری آیا، آتے سے رکھے، وہ آتے سے رہے، سب غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خلاف شرع مجلس ہے بالکل۔ الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی دینی و دنیاوی صدمات مسرت میں تبدیل فرما۔ اللہ نئی نسل کو بے دینیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ مبتدئین کی آوازیں پس فرما، ان کے شرور سے مسلمانوں کے عقائد و اعمال محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی